عالمین، تمام جہان کی جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ انسان تعریف کا حقدار نہیں ہے، انسان کو تعریف لائق نہیں ہے، انسان تعریف کا زیبا نہیں ہے۔ تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ اکیلا کارساز، تخلیق دنیا کا پیدا کرنے والا، سارے کائنات کا پیدا کرنے والا اور سارے کائنات کو چلانے والا وہ ایک اکیلا اللہ ہی ہے نا۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تقریباً ساری کتابوں کو کھنگالا گیا، دیکھا گیا، ڈھونڈا گیا، پڑھا گیا، وہ چاروں کئی کتابیں کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب کی اور کسی بھی دین دھرم سے تعلق رکھنے والے ہو، جتنے لوگ خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے وہ یہ نہیں کہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، یہ نہیں کہہ پائے۔ لیکن اللہ کہہ رہے اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ اور اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، کارساز ہے، کائنات کا چلانے والا ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اس دنیا کو چلانے والا، کوئی نہیں ہے اس دنیا کے نظام کو ترتیب سے لینے والا، کوئی نہیں ہے۔ آسمانوں کا نظام اللہ نے سنبھالا، زمینوں کا نظام اللہ نے سنبھالا، دریا بحر کا نظام اللہ سنبھال رہا ہے، چرندوں پرندوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، شجر بحر کو اللہ دیکھ رہا ہے، تمام چیزوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارا آپ غور کریں وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ اپنی ذات میں اگر غور کرے، آسمانوں میں غور کرے، چاند ستاروں سیاروں میں غور کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی روشنی میں، چاند کے چاندنی میں، ستاروں کی جمجماہٹ میں، آسمان کے لینے پن میں، زمین کے سرسبز میں، شاداب میں، دریا کے غوطائی میں، تمام جگہ اللہ موجود ہے۔ ہمارے رگ رگ میں، ہمارے ذرے ذرے میں، چپے چپے میں اللہ ہے، اور اس ساری کائنات کا چلانے والا اللہ ہی ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور اس کی خبر ہمارے اور آپ کے اور سارے کائنات کے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب جب ہم مانتے ہیں، ابھی بہت سارے لوگوں نے نیو یارک نہیں دیکھا، دیکھا ہے کیا؟ نہیں دیکھا، امریکہ نہیں دیکھا، لندن نہیں دیکھا، پیرس نہیں دیکھا ہے، بہت ساری ایسی چیزوں کو نہیں دیکھا، ارسطا طالوس کو نہیں دیکھا، حکیم جرلیونوس کو نہیں دیکھا ہم نے، فرعون حامان کو نہیں دیکھا، شداد کو ہم نے نہیں دیکھا، کئی بادشاہ گزرے، کئی لوگ گزرے، ان لوگوں کو نہیں دیکھا، نمرود کو ہم نے نہیں دیکھا، ہے نا، کیا بولتے اس کو، بہت طریقے کے بادشاہ گزرے، ان لوگوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہم مانتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی خبر دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ساری دنیا کا چلانے والا ہے، اور اللہ ہی چلانے والا ہے، اس دنیا کے چلانے میں کسی کا کوئی دخل نہیں، ایک اکیلا واحد اللہ ہی ہے جو اللہ اس دنیا کے نظام کو چلا رہا۔ اور ذرا آسمان کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ، کہ تم آسمان کو دیکھو تو کتنا پیارا ہے، کتنا نیلا ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، کہ اللہ نے آسمان کو کیسا بنایا؟ آسمان کو اللہ نے بنایا، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ اللہ نے آسمان کو بنا ستون کے پیدا فرمایا۔ اللہ نے آسمان کو کیسا بنایا؟ بنا ستون کے پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ رفع سمکها، اس کو اونچا بھی کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور آسمان کے اوپر اللہ نے تاریکیوں کو بھی بکھیرا۔ آسمان کالا بھی ہو جاتا ہے، نیلا بھی ہو جاتا، لال بھی ہو جاتا، اس کی رنگت کو اللہ نے ہی پیدا کیا۔ ہم اپنے حساب سے آسمان کی رنگت کو بدل نہیں سکتے، آسمان کی نور کو بدل نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اکیلا سارے نظام کو چلانے والا ہے، ساری کائنات کو چلانے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ اللہ نے آسمان بنایا، اور آسمان سے پھر اللہ نے زمین میں بارش برسایا، اب بارش برسانے کے بعد ثمرات مختلف الوانها وغرابیب سود، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کے پھل نکالے، ہر پھل کا اپنا اپنا رنگ، ہر رنگ کا اپنا اپنا مزہ، اور ہر پھل کا اپنا اپنا درخت۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹماٹر کے جھاڑ میں بہت سال سے کیا اگ رہا، ٹماٹر اگ رہا، اب پیاز اگنا شروع ہوا، ایسا نہیں ہے۔
الگ الگ پھل، ہر پھل کا الگ الگ ذائقہ، ہر ذائقے کے الگ الگ رنگ ہیں، اور ہر ایک خطے کا اپنا اپنا مزہ. یہاں کا آم ویسا ہے، وہاں کا آم ایسا ہے، یہاں کا آم ایسا ہے. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. اللہ نے پہاڑوں کو دیکھا آپ نے کہ اللہ نے پہاڑ ایک طریقے کے بنائے، کوئی کالا پہاڑ، کوئی سفید پہاڑ، کوئی مٹیالہ پہاڑ، کوئی پیلا پہاڑ، طرح طرح کے اللہ نے پہاڑ بنائے. اس کے قد و قامت، اس کی اونچائی، اس کی چوڑائی اللہ نے بنائی. والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو بنایا. والجبال ارساہا، اور اللہ نے بچھا ڈالا پہاڑوں کو. تو اللہ نے میوے بنائے، درخت بنائے، آسمان بنایا، پہاڑ بنایا. ہے کسی میں طاقت؟ قرآن کے اندر کہتا کہ اگر کسی میں طاقت ہے تو مچھر کے ایک پر کو بنا کے بتا دے، ہے نا، مچھر کے سونڈ کو بنا کر بتا دے، مچھر کا ہاتھ بنا کر بتا دے، ہے نا. تو اللہ نے اس کائنات کے نظام کو سجایا، بنایا، سنوارا اور سنوار رہا ہے، چلا رہا ہے. تو ایک اکیلا اللہ ہی ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہا. اب انسان خود اپنے ذات میں غور کر لے. خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کتنا پیارا چہرہ بنایا، طریقے طریقے کا چہرہ، ناک بنایا، کان بنایا، آنکھ بنایا، ناک بنایا. وجعلنا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ. اللہ نے ہونٹ بنایا، آنکھ بنایا، ناک بنایا، کان بنایا، دماغ بنایا، چہرہ بنایا. سب کا چہرہ سب سے جدا، سب کا آنکھ سب سے الگ، سب کے پاس کان، سب کا کان سب سے الگ، سب کا چہرہ اللہ نے بنایا. کروڑوں اربوں لوگوں کو اللہ نے بنایا، سب کا چہرہ جدا جدا بنایا. کسی کا چہرہ کسی سے ملتا نہیں ہے، کوئی ایک جیسا دکھتا نہیں ہے، کسی کا میل ملاپ ایک جیسا نہیں ہے، کسی کا پہناوا ایک جیسا نہیں ہے. اور حضرت انسان پر جس قدر اللہ نے انعام فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ. سانپ کو اللہ نے ایک لباس عطا فرمایا، مور کو اللہ نے ایک لباس عطا فرمایا، چرندے کو اللہ نے ایک لباس عطا فرمایا، پرندے کو اللہ نے ایک لباس عطا فرمایا، درندے کو اللہ نے ایک لباس عطا فرمایا. چال پھاڑنے والے، دوڑنے والے، رینگنے والے تمام مخلوق ہیں، اللہ نے تمام مخلوق کو ایک ہی لباس عطا فرمایا. سانپ سانپ جیسا دکھتا ہے، شیر شیر جیسا دکھتا ہے، درندے درندے جیسے دکھتے ہیں، اڑنے والا کوا کوا جیسا دکھتا ہے، مینا مینا جیسا دکھتا ہے. مینے بلبل کا لباس نہیں پہن سکتے، کوا مینے کا لباس نہیں پہن سکتا، مور کوے کا لباس نہیں پہن سکتا، شیر چیتے کا لباس نہیں پہن سکتا، چیتا کتے کا لباس نہیں پہن سکتا، کتا بلی کا لباس نہیں پہن سکتا. ہر ایک کا اپنا اپنا لباس ہے، اپنا اپنا چہرہ ہے، اپنا اپنا رنگ ہے. ہر ایک کو ایک لباس میں اللہ نے پیدا کیا اور مرتے دم تک ایک ہی لباس میں رہنا ہے. اللہ نے حضرت انسان پر انعام فرمایا کہ طرح طریقے کے ہم لباس بدل سکتے ہیں. ہاں، بار بار اپنا چہرہ بدل سکتے ہیں. موٹا چاہے موٹا ہو سکتے ہیں، پتلا چاہے پتلا ہو سکتے ہیں، اپنی رفتار کو بڑھانا چاہے تو رفتار کو بڑھا سکتے ہیں. دوڑ کر نہیں چل سکتے، چل کر نہیں چل سکتے تو دوڑ کر چل سکتے ہیں. اللہ نے قوت دی، طاقت دی، ہمت دی، حوصلہ دیا، تمام چیزیں اللہ نے دی حضرت انسان کو. اس لیے کلام پاک میں آیا نا، فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اللہ کو اگر پہچاننا ہے تو اپنی ذات میں غور کرنے والے بنو. تو ایک اللہ ہی ہے ہم کو، آپ کو اور سارے کائنات کو پیدا کرنے والا. ہاں، ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ایک خون جو ہے، خون آپ دیکھیں گے کہ اوپر سے پانی کا نیچے آ جانا کوئی کمال نہیں ہے. اوپر سے پانی کا آ جانا کوئی نیچے آ جانا کوئی کمال نہیں ہے، اترانے تو آ جاتا ہے. لیکن نیچے سے پانی اوپر چلا جانا یہ بڑی کمال کی بات ہے. بنا موٹر لگے جا رہا ہے نا، وہ بھی اونچا، اور کئی رکاوٹیں ہیں بیچ میں. اب جیسے کہ خون جو ہے دل میں بنتا ہے. خون کہتے ہیں خون کہاں بنتا؟ دل میں خون بنتا ہے. اب دل میں کوئی موٹر تو لگایا ہوا نہیں ہے کہ بابا 4 بجے ایسا ہے کہ میرا خون بن کے تیار ہو گیا ہے، اب میرے کو 2 انگلی پلک میں ڈالنے کا ہے اور بٹن چالو کرنے کا ہے، دل کا پورا خون دماغ میں چڑھ جائے گا، ایسا ہے نہیں. بلکہ پاؤں کا خون جو ہے دماغ میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد دل کا خون دماغ میں آتا ہے، اور اس کے بعد دل کا خون گردن میں آ جاتا ہے، منہ میں آ جاتا ہے، وہاں سے ایک نس آئی ہے دانتوں میں آ گئی ہے، وہاں سے ایک نس آئی ہے کانوں میں آئی ہے، وہاں سے ایک نس دماغ میں آئی ہے، وہاں سے نس پھوٹی ہے بالوں کے جڑ میں ایک نس ہے، تو وہاں سے خون سپلائی ہوتا ہے اور واپس آتا بھی نہیں. ایسے میں بابا یہاں پہ پھول ہو گیا تو ناک سے خون نکل رہا، مطلب پھول ہونے کی وجہ سے نہیں نکل رہا، وہ ہٹ کی وجہ سے نکل رہا. بابا دماغ میں خون پھول ہو گیا تو منہ سے خون نکل رہا، ایسا ہے
نہیں ہے۔ اور اللہ نے نسوں کی ترتیب کیسا بنائی آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ نے نس بنائی، نس، اور اس میں ایسا جو ہے نا لاک سسٹم بنایا کہ خون صرف جا سکتا ہے، واپس آ نہیں سکتا۔ اتنے باریک نسیں، اور اس نسوں کے اندر خون کا نظام، بوند بوند، دریا دریا، ذرہ ذرہ دماغ میں جاتا ہے، دانتوں میں جاتا ہے، زبان میں جاتا ہے، اور اس کے بعد ہونٹوں میں جاتا ہے، چہروں میں جاتا ہے، آنکھ میں جاتا، ناک میں جاتا، کان میں جاتا، بدن کے چہرے کے ذرے ذرے میں خون کا نظام چل رہا ہے۔ جہاں سے جاتا وہاں سے خون واپس نہیں لوٹتا۔ ہاں، ایک اللہ نے نظام بنایا اوپر پہنچنے کا، تو ایک لاک سسٹم ہے خون کے اوپر جانے کا۔ ہاں، زبان کا ذائقہ اللہ نے الگ بنایا۔ ہاں، میٹھا الگ جگہ لگتا، کڑوا الگ جگہ لگتا، تیز الگ جگہ لگتا۔ لعاب کا الگ انداز بنایا۔ جو لعاب ہم منہ میں آ رہا ہے ہماری زبان کو وہ پگھال نہیں سکتا، ہماری زبان کو وہ ہضم نہیں کر سکتا، ہمارے دانت کو ہمارا لعاب تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ ہم لقمہ کھاتے ہیں، پیٹ کے اندر جو ایسڈ ہے، جو لعاب ہے، اس کھانے کو کیا کرتا؟ ہضمہ کرتا، گلاتا ہے۔ وہ لعاب زبان کو تکلیف نہیں دیتا، پیٹ کو تکلیف نہیں دیتا۔ جہاں ہم ہڈی کھا جائیں، ہڈی کتنی کڑک ہوتی نا، پھوڑ کے توڑ کے چبا کے کھا لیتے اپن، پیٹ کے اندر کیا ہو جاتا؟ سب چورا چورا ہو کے گل جاتا۔ وہ لعاب ہے، وہی ایسڈ جسے بولتے ہیں نا، وہ چیز ہے۔ لیکن پیٹ کو تکلیف نہیں ہے، پیٹ کا اتنا بڑا نظام ہے۔ ایک پیٹ کے اندر ہم گولی کھاتے ہیں، اب درد ہو رہا ہے سر کے اندر، درد ہو رہا ہے ہاتھ میں، لگا ہوا ہے پاؤں میں، کھا رہا گولی بندہ پیٹ میں، اور جا کے درد وہاں پہ ختم ہو رہا، سر کا درد ختم ہو رہا، ہاتھ کا درد ختم ہو رہا، کان کا درد ختم ہو رہا، آنکھ کا درد ختم ہو رہا، گولی انسان پیٹ میں کھا رہا۔ اللہ نے انسان کا پورا نظام بنایا، اور ایک واحد ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ ہی اتنا واحد ہے جو بنانے والا ہے اتنی بہترین تخلیق کو۔ اللہ ہی ہے کسی کی کارکردگی کہ انسان کو اس طرح مکمل بنا لے؟ ہاں، مکمل بنانے تو ایک اللہ ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ہاں، ایک اللہ ہی ہے۔ دیکھو نا، اتنے بڑے نظام کو دیکھو، اور دیکھنے کے بعد آپ سورج ہوتا اس کی کرنیں نہ ہوتی، چاند ہوتا اس کی چاندنی نہ ہوتی، ستارے ہوتے اس کی ٹمٹماہٹ نہ ہوتی، ہاں، یہ زمین ہوتی اس کی سرسبز و شادابی نہیں ہوتی، دریا ہوتی اس کی روانی نہیں ہوتی ہے، یہ تمام پھول ہوتے اس کی رنگت نہ ہوتی، تو بتاؤ یہ دنیا کتنی ادھوری لگتی۔ اللہ نے پھول کو اس کی رنگت عطا فرمائی، چاند کو اس کی چاندنی عطا فرمائی، اس ساری زمین کو اللہ نے سرسبز و شاداب بنایا، اور سورج کو اللہ نے کرنیں عطا فرمائی، آسمان بنایا اس کو نیلا پن کالا پن عطا فرمایا، اور تمام کائنات کو حسن سے بنایا۔ اللہ نے تخلیق کو حسن سے کیوں جوڑا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ بتانا چاہا کہ ایک اللہ ہی ہے جو ساری دنیا کو چلانے والا ہے، پھولوں کو رنگت دینے والا، چاند کو چاندنی دینے والا، زمین کو سرسبز و شاداب بنانے والا۔ ایک درخت کو دیکھو، درخت کے پتے کو دیکھو، اس درخت کے پتے کو ہرن بھی کھاتا ہے، اور اس درخت کے پتے کو گائے بھی کھاتا ہے، اس درخت کے پتے سے شہد کی مکھی بھی کھاتی ہے۔ اللہ کی قدرت اس ایک درخت کے پتے سے کہ گائے کا دودھ بن رہا، شہد بن رہا، مشک بن رہا، زہر بن رہا، عنبر بن رہا، یہ اللہ ہی کی تخلیق ہے، اور اللہ ہی کرنے والا ہے کسی کی طاقت کہ بابا موت دن سے ایسا ہوئلا ہے کہ میں بکری کو کھلا کے بکری کے منہ سے شہد نکال لیتا ہے؟ کسی میں طاقت ہے؟ بولے میری بکری ابھی زیادہ فائدہ نہیں دے رہی، ایک کام کرتا ہوں میں شہد بنا لوں، اب میں بکری کے پیٹ سے عنبر بنا لوں، مشک بنا لوں۔ ہے کسی کی طاقت؟ اللہ تو قرآن میں چیلنج کرتا، انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها، کہ تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کتابوں میں، کلام پاک میں بھی کئی جگہ فرمایا، اگر ہے تمہارے اندر تو مچھر کی پر کو بنا کے بتاؤ، ہے تمہارے اندر اگر طاقت ہے تو مچھر کے ناک کو بنا کے بتاؤ۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیز، تو اس ساری کائنات کا چلانے والا ایک اللہ ہی ہے نا، ہمارے اور آپ کے، اور اللہ ہی کی قدرت میں سارا کائنات ہے۔ ہم تو بے بس لاچار ہیں، انہو کان ظلوما جہولا، ہم تو بھولے بھالے، ہم تو اتنے معذور ہیں کہ اگر لقمہ بنا لے تو کھانے کے محتاج، کھا لیں
تو ہضم کرنے کے محتاج، ہضم کر لے تو گوشت بنانے کے محتاج، گوشت بنا لے تو خون بنانے کے محتاج، خون بنا لے تو اس کو روا دوا کرنے کے محتاج، روا دوا کر لے تو اپنے ارادے سے طاقت پیدا نہیں کر سکتے۔ 4 لقمہ ایک بندہ کھا رہا، ہاں وہ موٹا ہو رہا نہیں، 4 لقمہ دوسرا کھا رہا، وہ کم کھا رہا زیادہ موٹا ہو رہا۔ بعض دفعہ ہوتا نا کہ یہ ایک بار دسترخوان پہ بیٹھ گیا تو 4-5 کلو ادھر ادھر کر دیتا، پھر بھی بدن میں لگتا نہیں، ہڈی کا شاٹا سے، ایسا بولتے نا، ایسا ہے نا۔ ہمارے ارادے سے قوتیں پیدا نہیں ہوتی، ہمارے ارادے سے طاقتیں پیدا نہیں ہوتی۔ بھائی اتنا کھاتا چہرے پہ رنگت ہے اس نہیں، چہرے پہ گوشت آتا نہیں، موٹا ہوتا نہیں۔ اور یہ دیکھو میں تو کچھ کھاتا نہیں، دیکھو میں صبح بھی ڈائٹنگ پہ، ایسا بولتے ہیں ہاں، میں بولے میں نہیں تو صبح بھی ڈائٹنگ پہ رہتا، شام ڈائٹنگ پہ رہتا، پھر بھی دیکھو ماشاء اللہ ہے وزن کم کر رہا، صبح بھی بھاگ رہا شام میں بھاگ رہا، اتنا بھاگتے پھر بھی وزن کم نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ارادے سے ہمارا نظام نہیں چل رہا، ہمارے چاہنے سے ہماری باڈی تیار نہیں ہو رہی، ہم تو بالکل محتاج ہیں، ہم چاہ کے مر بھی نہیں سکتے، ہم چاہ کے پیدا بھی نہیں ہو سکتے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ ہی موت کا مالک ہے، اللہ ہی زندگی کا مالک ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ ضدین سے ضدین کو پیدا کرنے کا مالک ہے نا۔ ضدین سے اللہ گیلی لکڑی سے آگ نکال لیتا ہے، اللہ سائے سے اندھیرا نکال لیتا، اندھیرے سے اجالا نکال لیتا ہے۔ تولج اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اللہ زندے سے مردہ پیدا کر دیتا، مردے سے زندہ نکال لیتا ہے، یہ اللہ ہی کی طاقت ہے۔ اللہ نے اونچے آسمان بنائے، اللہ نے گہرا سمندر بنایا، اللہ نے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ تم نے چوڑے چکیلے زمین نہیں دیکھے، تم نے اونچا آسمان نہیں دیکھا۔ اور کلام پاک میں بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اللہ کی نافرمانی کر کے بھاگنا چاہو جہاں تک بھاگ سکتے بھاگو، ہے نا۔ بھاگنا بھائی، آدمی پونہ میں اللہ کی نافرمانی کیا، اب میں سوچتا کہ میں امریکہ چلا جاؤں تو بھاگ سکتے کیا؟ اللہ کے حدود سے نکل سکتے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں جائیں گے اللہ کو پائیں گے، ذرے ذرے میں اللہ، دھڑکن دھڑکن میں اللہ، ہر پلک کے جھپک پہ اللہ، جڑ جڑ میں اللہ، ہر کائنات کے لمحے لمحے میں اللہ، ہر جگہ اللہ ہے۔ تو ہمارے اتنے بڑے نظام کے اندر ہم تو بالکل لاچار ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ ایک اللہ ہی ہے جو سارے کائنات کو چلانے والا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو سارے نظام کو دیکھنے والا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو سارے کائنات کا اکیلا کرنے دھرنے والا ہے، اور وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ حقیقت میں کوئی معبود نہیں، عزت کا دینے والا اللہ، ذلت کا دینے والا اللہ۔ ہمارے اور آپ کے کسی کو عزت دینے سے عزت نہیں بڑھے گی، ہم اور آپ جس کی بے عزت کرنا چاہے وہ بے عزت کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی عزت مرض کا دینے والا اللہ، شفا کا دینے والا اللہ۔ تو ہمارے اور آپ کے بھائی، ہم چاہتے کہ بندہ بیماری سے مر جائے، بہت پریشان کر دیا اس نے، ایسا سوچتے نا ہوں گے، عزیز و اقارب میں ہوں گے، رشتہ داری میں ہوں گے، تو ہم سوچتے ہوں گے کہ بابا بہت پریشان کرتا، مرتا بھی نہیں، اس کے ساتھ کتنے سارے لوگ ہیں جو مر کے گئے، ایسا سوچتے کچھ لوگ، لیکن مرتا کیا ہو؟ نہیں مرتا۔ اس کے ساتھ والے کتنے مر کے چلے جاتے، ہاں مرتا نہیں، بڑا ہمت والا ہے، بڑا طاقت والا ہے، نصیب بڑی اچھی ہے بولے اس کی، ہاں۔ تو شفا کا دینے والا اللہ، موت و حیات کا دینے والا اللہ، ہے نا، مرض کا دینے والا اللہ۔ ہمارے آپ کے سوچنے سے کوئی مر نہیں سکتا، ہمارے آپ کے سوچنے سے کوئی عزت پا نہیں سکتا، ہمارے اور آپ کے سوچنے سے کوئی امیر نہیں ہو سکتا، ہمارے اور آپ کے سوچنے سے کوئی مالدار اور فقیر نہیں ہو سکتا، ہمارے اور آپ کے سوچنے سے بے چھت کو چھت نہیں مل سکتا۔ اللہ کے چاہنے سے جو ہوتا ہے کن فیکن، اللہ ہی کن کا مالک، اللہ ہی کل کا مالک، سارے کائنات کا مالک ایک اللہ ہی ہے، ایک اللہ ہی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک الملک نہیں۔ اللہ ساری کائنات کو موت کی نیند سلا دیں گا، موت کی نیند، ساری کائنات 3 سور میں ساری کائنات سو جائیں گی۔ اللہ خود کہیں گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی ملکیت ہے، آج کس کی جباریت ہے، آج کون بڑا ہے؟ ساری دنیا موت کی گھاٹ سو کے پڑی ہوئی ہوں گی، انسان مرا پڑا ہے، درندہ مرا پڑا ہے،
چرندہ مرا پڑا ہے اور حیوانات سب مرے ہوئے ہیں، جاندار نباتات سب مرے ہوئے ہیں، یہاں وہاں دھرے ہوئے ہیں، کوئی مٹی سے مرا پڑا ہے، کوئی یہاں مرا پڑا ہے، اور اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کون ہے آج مالک، کون ہے وہ رب؟ تو اللہ ہے، اللہ رہے گا اور اللہ رہنے والا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو رہے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں موت ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں ذلت ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں عزت ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں اللہ کا رزق ہے، بندوں کا رزق ایسا ہے۔ اگر بندوں کے ہاتھ میں بندوں کا رزق ہوتا، بندوں کے ہاتھ میں بندوں کی عزت و ذلت ہوتی، بندوں کے ہاتھ میں شفا ہوتی، بندوں کے ہاتھ میں اگر مرض ہوتی، بندوں کے ہاتھ میں صحت و طاقت ہوتی، آج ساری دنیا موت کے گھات ہوتی ہے نا۔ آج تو ایسا ہے کہ چند پیسے آ جائے، چند دولت آ جائے، تھوڑا شہرت آ جائے، تھوڑی عزت آ جائے تو آدمی آتا ہے تو جل کے مر جاتا ہے، آدھا حسد سے مر جاتا ہے، آدھا عداوت سے مر جاتا۔ تو ساری کائنات کا مالک ایک اللہ ہی ہے، عزت ذلت کا مالک، موت حیات کا مالک، آسمان زمین کا مالک، رفعت بلندی کا مالک ہے نا، گوتائی کا مالک، شجر کا، حجر کا، تمام چیزوں کا مالک ایک اللہ ہی ہے، وہ اکیلا واحد ہے نا۔ اور آسمانوں کا نظام سنبھالنے والا اللہ، ہم آپ تو بالکل مجبور ہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم تو نطفے کے بعد گوشت بنانے کے محتاج، گوشت بننے کے بعد آنکھ بننے کے محتاج، آنکھ بننے کے بعد کان بننے کے محتاج، کان بنانے کے بعد ہاتھ بننے کے محتاج، ہاتھ بننے کے بعد پاؤں بننے کے محتاج، پاؤں بن گیا، جسہ بدن گیا، روح لانے کے محتاج، ہاں روح آ گیا پیدا ہونے کے محتاج، پیدا ہو گئے کھانے کے محتاج، کھا لیے رہنے کے محتاج، رہ لیے مرنے کے محتاج، مر گئے دفن ہونے کے محتاج، دفن ہو گئے اعمال کے محتاج۔ ہم تو سراپا محتاج ہیں، ایک اکیلا واحد ہے، ایک اکیلا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کسی کی ربوبیت نہیں، اللہ کے سوا کسی کی ملکیت نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ یہ کلمہ ہے، اللہ کی ربوبیت ہے، اللہ کی وحدانیت جو ہے یہ دنیا کی روح ہے۔ حتی لا تقوم الساعۃ، لا تقوم الساعۃ حتی یقول لا الہ الا اللہ فی الارض، کہ دنیا تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس دنیا کے اندر ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، ہے نا۔ یہ دنیا کی جو روح ہے، ایک انسان ہے، موٹا ہے، ہٹا ہے، کھاٹا ہے، تازہ ہے، چست ہے، لیکن بدن میں اگر روح نہیں ہے تو انسان سب سے بڑا محتاج ہے نا۔ انسان کو کیا چیز چلا رہی ہے؟ انسان کو اس کا طاقت نہیں چلا رہا، ہاں انسان کو اس کی صحت نہیں چلا رہی، انسان کو اس کا پاؤں نہیں چلا رہا، انسان جو مادی طور پہ چل رہا ہے اس کی روح چلا رہی ہے۔ اس دنیا کو اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہی ہے۔ تو لا تقوم الساعۃ حتی تقول لا الہ الا اللہ فی الارض، کہ دنیا جو چل رہی ہے ایک اللہ اللہ کی وجہ سے چل رہی ہے۔ جس دن اس دنیا سے ایک اللہ کہنے والا ختم ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو درہم برہم کر کے ختم کر دیں گے۔ تو لا الہ، ایک اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ نے کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے، اللہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرش پر گرایا، حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ایک اکیلا اللہ ہے جو ساری نظام کو چلانے والا ہے، اس کے نظام میں کوئی شرک دینے والا نہیں، کوئی شریک نہیں۔ عزت وہ اکیلا دیتا ہے، ذلت وہ اکیلا دیتا ہے، رزق وہ اکیلا دیتا ہے، ایسا اس کا پارٹنرشپ کوئی نہیں، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، وہ ایک اکیلا مالک ہے اس دنیا کا۔ اس دنیا پر اس کی طاقت، جنت پر اس کی طاقت، پلسرات پر اس کی طاقت، حشر میں اس کی طاقت، شجر پر اس کی طاقت، دریا میں اس کی طاقت، ہوائی آبائی میں اس کی طاقت،
ذرے ذرے پہ اللہ قادر ہے۔ بارہا ایک آیت پڑھتا ہوں میں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا کتاب حفیظ۔ ایک مردے کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور ڈالنے کے بعد اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اور مٹی ڈالنے کے بعد مٹی کا ذرہ ذرہ باڈی کے ذرے ذرے کو کھا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، اللہ کی ذرے ذرے پہ پہنچ ہے، اللہ ذرے ذرے سے واقف ہے، اللہ ذرے ذرے کا مالک ہے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، ہمارے پلک جو جھپکتے ہیں اللہ اس جھپک کو جانتا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ہمارے دل میں جتنی دھڑکنیں ہیں اور ہمارے دھڑکنوں میں جتنی سوچ ہے، ہماری فکریں جتنی ہیں، ہماری سوچ ہے، ہر سوچ کو، ہر دھڑکن کو، ہر سچ کو، ہر پلک کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ باڈی ڈال دی جاتی ہے قبر کے اندر اور ذرہ ذرہ کھانے لگتا ہے نا۔ اب یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مٹی کا ذرہ ذرہ باڈی کے ذرے ذرے کو کھا کے ختم کر دیتا، گوشت ختم، پوست ختم، آنکھ ختم، کان ختم، پاؤں ختم، بدن پورا ختم ہو جاتا ہے، ذرہ ذرہ کھا جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ مٹی کے کس حصے نے باڈی کے کس حصے کو کھایا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوگا امانت کے ساتھ مٹی کا ذرہ ذرہ باڈی کے ذرے ذرے کو نکال کر باہر رکھ دے گا۔ ہاں، اللہ ذرے ذرے پہ قادر ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، انہ علیم خبیر، وہ ایسا خبردار ہے۔ ہم جانتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میرے گھر میں میرا کپڑا کتنا ہے مجھے پتہ نہیں، میری پراپرٹی کتنی ہے مجھے پتہ نہیں، میرے پاس جیب میں پیسہ کتنا رکھا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں، بعض لوگ کو سب کچھ معلوم، وہ دن بھر ان کا 24 گھنٹہ حساب میں جاتا۔ بہت سارے لوگ ہیں گاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، 500 یہاں سے آنے کے ہے، 500 وہاں سے آنے کے، 1500 انہیں دینے کا ہے، اور نماز میں اتنا چالو رہتا کہ 1500 وہاں پورا۔ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی جو ہے نا دنیا کو چھوڑنے اور بٹورنے میں جاری۔ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی جو ہے اعمال چھوٹ رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں، نماز چلی گئی اس کی کوئی فکر نہیں، زندگی سے زندگی میں اللہ کی نافرمانی آ رہی اس کی کوئی فکر نہیں۔ اتنا بڑا کائنات ہے، ہماری صحت کا، ہماری عزت کا، ذلت کا، تمام چیزوں کا مالک ایک اللہ ہی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ایک اللہ ہی ہے، واحد ہے، اور ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور اپنی زندگی میں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔